وہ آخری سانس جب جسم ٹھنڈا پڑ جاتا ہے اور دنیا کے لیے آپ لاش بن جاتے ہیں، مگر اس پل ایک نئی دنیا کا دروازہ کھلتا ہے۔ ایک ایسا دروازہ جو تھا تو ہمارے سامنے، لیکن ہم نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ قرآن میں ایک لفظ استعمال ہوا ہے، برزخ، جس کا لفظی مطلب ہے دیوار یا رکاوٹ۔ جیسے یہ دو سمندر ایک دوسرے سے ملتے ہیں مگر مکس نہیں ہوتے، بالکل ویسے ہی موت اور زندگی کے درمیان ایک انویزیبل پردہ ہے۔ کیا برزخ ایک انتظار گاہ ہے؟ کیا وہاں وقت دنیا کی طرح گزرتا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے موت کے بعد وہاں جھانکا ہے، جنہیں ہم نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز کہتے ہیں۔ انہوں نے وہاں کیا دیکھا؟ اور سب سے بڑا سوال، موت کے بعد وہ 40 دن کیا ہوتے ہیں؟ کیا روح واقعی اپنے گھر والوں کو دیکھ سکتی ہے؟ اس ڈاکومنٹری میں ہم دیکھیں گے کہ موت کا فرشتہ ایک نیک انسان کے لیے پھولوں کی مہک کیسے بنتا ہے، اور ایک گناہ گار کے لیے وہی پردہ موت کا ایک خوفناک پنجرہ کیسے بن جاتا ہے۔ ہم سائنس، فزکس اور دین اسلام کی روشنی میں ان رازوں کے پیچھے کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے جو انسانی دماغ کو حیران کر رہے ہیں۔ تیار ہو جائیں ایک ایسے سفر کے لیے جہاں سے کوئی واپس نہیں آیا، کیونکہ موت خاتمہ نہیں، ایک نئے سفر کی شروعات ہے۔ میں ہوں نبیل طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں برزخ، دی انسین ڈائمینشن۔ بائیولوجی کہتی ہے کہ برین سیلز ابھی بھی کچھ سیکنڈز کے لیے زندہ ہیں، مگر روح کا رشتہ جسم سے ٹوٹ چکا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کی سکس سینس جاگ جاتی ہے، اسے وہ نظر آنے لگتا ہے جو پاس کھڑے ڈاکٹر اور گھر والوں کو بھی نظر نہیں آتا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ موت ایک نیند ہے، مگر حقیقت میں موت ایک بیداری ہے۔ یہاں مرنے والا موت کے فرشتے کو پہلی بار دیکھتا ہے، اور سب سے حیرت انگیز بات پتہ ہے کیا ہے؟ فرشتے کی شکل ویسی ہی ہوتی ہے جیسے دنیا میں آپ نے کام کیے ہوتے ہیں۔ نیک انسان کے لیے فرشتے کے پاس ایک ایسی خوشبو ہوتی ہے جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں سونگھی ہوتی، اور ایک جنت کا کفن ہوتا ہے۔ مگر گناہ گار کے لیے، اس کے لیے جہنم کا ایک رف کپڑا لایا جاتا ہے، اور ایک ایسی بدبو جو روح کو اندر سے پھاڑ دیتی ہے۔ روح جسم کے اندر چھپنے کی کوشش کرتی ہے، مگر اسے نکل نہیں پڑتا ہے۔ اب انسان کا جسم صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہے، اور روح اوپر کی طرف سفر شروع کر دیتی ہے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں، اب صرف ایک ہی راستہ ہے، عالم برزخ۔ روح ابھی بھی اس کمرے میں موجود ہے، اسے لگتا ہے کہ وہ زندہ ہے۔ وہ اپنے پیاروں کو سننے کی کوشش کرتی ہے، انہیں چپ کرانا چاہتی ہے، مگر اس کے ہاتھ ہوا سے گزر جاتے ہیں۔ وہ برزخ کی دیوار کے اس پار کھڑی ہے۔ وہ تو سب کو دیکھ سکتی ہے، مگر کوئی اس کو نہیں دیکھ سکتا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ مرنے والا جنازہ اٹھانے والوں کی قدموں کی چاپ تک سنتا ہے۔ اب روح حیرت میں ہوتی ہے، اسے اپنا وہ جسم جس کی وہ ساری زندگی پرورش کرتا ہے ایک مٹی کا ڈھیر نظر آنے لگتی ہے۔ امیجن کریں، آپ اپنے ہی گھر میں اجنبی بن گئے ہیں۔ آپ کا بیڈ، آپ کا فون، آپ کا لیپ ٹاپ وہیں پہ پڑا ہے، لیکن اب اس پہ آپ کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا آئیڈینٹی کرائسس ہوتا ہے۔ اب فرشتے روح کو اوپر کی طرف لے جانے کی تیاری کرتے ہیں۔ اگر روح نیک ہے تو وہ اس سفر کے لیے پرسکون ہوتی ہے، مگر اگر گناہ گار ہے تو وہ چیختی ہے، مجھے میرے جسم میں واپس جانے دو، مجھے ایک اور موقع دو۔ مگر قانون قدرت ہے کہ بدلتا نہیں۔ برزخ کا دروازہ صرف ایک طرف سے کھلتا ہے، صرف جانے کے لیے، واپسی کے لیے نہیں۔ اب آپ کا رشتہ دنیا کی حسین چیزوں سے ٹوٹ چکا ہے۔ اب آپ کا وہ جسم جسے آپ نے کبھی دھوپ سے بچایا، کبھی سردی سے، ایک سخت تخت پہ پڑا ہے۔ غسل دینے والا آپ کے جسم کو پلٹتا ہے اور آپ ہل نہیں سکتے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ کی انا پانی میں بہہ رہی ہے۔ غسل کا وقت روح کے لیے بڑا عجیب ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مرنے والے کو تکلیف نہ دو، کیونکہ اس وقت بھی وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ امیجن کریں، آپ کا دماغ سب کچھ پروسیس کر رہا ہے، آپ کے کان سب کچھ سن رہے ہیں، مگر آپ کا جسم مٹی کا ایک ڈھیر بن چکا ہے۔ وہ شخص جو کل تک دنیا کو اپنے اشاروں پر نچاتا تھا، آج وہ دوسروں کا محتاج ہے کہ کوئی اسے پلٹ کر سیدھا کرے۔ یہ ہے انسان کی اصلیت۔ اب وہ آخری لباس پہنا جاتا ہے، جس میں نہ کوئی جیب ہے اور نہ کوئی برانڈ کا لوگو۔ سفید کفن، جو غریب کا بھی وہی ہے اور بادشاہ کا بھی وہی۔ عطر کی خوشبو لگائی جاتی ہے، مگر یہ خوشبو دنیا کے لیے ہے۔ برزخ میں آپ کی خوشبو آپ کے اعمال ہوں گے۔ آپ کے گھر کی دہلیز آپ کو آخری بار سلام کرے گی۔ وہ دروازہ جس سے آپ ہزاروں بار اندر باہر آئے، آج وہ ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے بند ہو جائے گا، اور اب منزل ہے وہ اندھیری کوٹری جسے قبر کہتے ہیں۔ اب آپ کو اس تنگ جگہ رکھ دیا گیا ہے جہاں سے آپ نے نکلنا نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے لکڑی کے تختے آپ کے اوپر رکھے جا رہے ہیں۔ روشنی کم ہو رہی ہے، روح یہ سب دیکھ رہی ہے اور چلاتی ہے، مجھے یہاں مت چھوڑو، مجھے اکیلا مت چھوڑو۔ مگر اس کی آواز مٹی کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ جاتی ہے۔ انسان ساری زندگی تنہائی سے ڈرتا ہے، مگر آج وہ مکمل تنہا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے
کہ جب لوگ مٹی ڈال کر واپس پلٹتے ہیں تو مرنے والا ان کی جوتوں کی آواز تک سنتا ہے۔ امیجن کریں وہ آخری شخص جو آپ کو سب سے زیادہ پیار کرتا تھا، وہ بھی آج مٹی سے ہاتھ جاڑتے ہوئے نکل جاتا ہے۔ برزخ کا نظام اب پوری طرح آپ کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ جیسے ہی آخری قدم کی آواز ختم ہوتی ہے، اگر انسان نیک تھا تو قبر اسے ماں کی طرح نرم آغوش میں لیتی ہے، مگر اگر گناہگار تھا تو قبر کی دیواریں اتنی زور سے ملتی ہیں کہ پسلیاں ٹوٹ کر ایک دوسرے میں دھس جاتی ہیں۔ اسے فشار قبر کہتے ہیں۔ اب دنیا کا وقت ختم اور برزخ کی پہلی رات شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا والوں کے لیے آپ مٹی کے نیچے خاموش ہیں، مگر آپ کے لیے پردہ اٹھ چکا ہے۔ دو فرشتے، منکر اور نکیر، ان کا ظہور ایسا ہیبت ناک ہوتا ہے کہ روح کانپ اٹھتی ہے۔ ان کی آنکھیں نیلی آگ جیسی اور آواز بجلی کی گرج جیسی ہوتی ہے۔ وہ آپ کو بٹھا دیتے ہیں اور شروع ہوتا ہے وہ سوال و جواب جس پر آپ کا ابدی سکون ڈیپینڈ کرتا ہے۔ امیجن کریں وہاں نہ آپ کا سٹیٹس کام آئے گا، نہ آپ کی ڈگری اور نہ ہی آپ کا بینک بیلنس۔ وہ آپ سے پہلا سوال پوچھے گا، من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے؟ یہاں آپ کی دنیا میں رٹا ماری ہوئی باتیں کام نہیں آئے گی۔ یہاں وہی زبان بولے گی جو آپ کا دنیا میں کریکٹر تھا۔ نیک روح کا جواب فریاد نہیں، ایک یقین ہوتا ہے، مگر گناہگار کا وہ یہی کہہ پاتا ہے مجھے نہیں پتا، میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ اب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کہ آپ کی قبر جنت کا ایک باغ بنے گی یا جہنم کی ایک کھائی۔ جب سوالوں کے جواب مل جاتے ہیں تو آسمان سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کی قبر میں جنت کی طرف سے ایک دروازہ کھول دو۔ یہاں منظر بدل جاتا ہے۔ وہ تنگ قبر جو مٹی اور اندھیرے کا نام تھی اب ایک وی آئی پی سوٹ بن چکی ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نیک انسان کی قبر مد بصر یعنی جہاں تک نظر جائے وہاں تک وسیع کر دی جاتی ہے۔ وہاں جنت کی خوشبو آتی ہے۔ انسان اتنا پرسکون ہو جاتا ہے کہ وہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ مجھے گھر جانے دو اور میں اپنے گھر والوں کو بتا سکوں کہ میں یہاں کتنا سکون میں ہوں۔ فرشتے اس فاتح روح کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں اب سکون سے سو جاؤ، تمہارا سفر مکمل ہوا۔ یہ وہ نیند نہیں جو ہم دنیا میں سوتے ہیں، یہ ایک ایسی حالت ہے جہاں وقت رک جاتا ہے۔ انسان کو لگتا ہے کہ وہ ابھی ہی سویا تھا اور اگلے ہی صبح قیامت ہوگی۔ اب موت کی ساری دہشت ایک ابدی سکون میں بدل چکی ہوتی ہے۔ لیکن برزخ سب کے لیے ایک جیسا نہیں۔ ان کا کیا جو دنیا کی چمک میں موت کو ہی بھول گئے؟ جب ان سے سوال ہوتا ہے تو ان کی زبان لرزتی ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے، کذب عبدی، اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بستر بچھا دو اور اس کی قبر میں آگ کی طرف سے ایک کھڑکی کھول دو۔ یہ منظر بالکل الٹ جاتا ہے۔ وہ قبر جو نیک انسان کے لیے بہت وسیع کر دی گئی تھی اب گناہگار کے لیے اتنی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے پار نکل جاتی ہیں۔ امیجن کریں کیسی قید جہاں نہ روشنی ہے، نہ ہوا اور نہ ہی موت، صرف پچھتاوا ہے۔ اسے ہر صبح اور ہر شام اس کا اصلی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے اور وہ روتا ہے، کہتا ہے اے میرے رب قیامت مت لانا، کیونکہ برزخ صرف ایک شروعات ہے، اصلی سزا تو ابھی باقی ہے۔ دنیا میں ایک پرانی روایت ہے کہ مرنے کے بعد روح 40 دن تک اپنے گھر واپس آتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اس کے بعد دنیا کیسے بدل گئی۔ وہ اپنے حصے کا کھانا اور اپنے کپڑے دیکھ کر روتی ہے۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ کے سیلز کو ختم ہونے کے لیے ٹائم لگتا ہے، مگر برزخ کا نظام دنیا کے ٹائم پر نہیں چلتا۔ 40 دن کا ذکر ہمارے کلچر میں تو بہت ہے، مگر اسلام ہمیں یہ بتاتا ہے کہ روح ایک بار برزخ میں داخل ہو جائے تو دنیا میں فزیکل واپسی نہیں کرتی، لیکن ایک رابطہ ضرور رہتا ہے، اور وہ رابطہ ہے دعا کا۔ جب آپ یہاں صدقہ یا دعا کرتے ہیں تو روح کو برزخ میں ایک تحفے کی صورت میں وہ چیز پہنچائی جاتی ہے۔ فرشتے اس روح سے کہتے ہیں کہ یہ تحفہ تمہارے اس بیٹے یا اس دوست نے بھیجا ہے جو دنیا میں تمہارے لیے دعا کر رہا ہے۔ یہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ مرنے والا ہمارے کھانے کا محتاج نہیں ہے، بلکہ ہماری دعاؤں کا محتاج ہے۔ ان 40 دنوں میں روح دنیا سے اپنا تعلق آہستہ آہستہ ختم کر رہی ہوتی ہے۔ انسان کو مرے ہوئے ہزاروں سال گزر جاتے ہیں، مگر برزخ میں اسے یہی لگتا ہے کہ صرف کچھ پل گزرے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ قرآن پاک میں ذکر ہے کہ قیامت والے دن لوگ کہیں گے کہ ہم برزخ میں صرف ایک دن یا اس سے بھی کم رکے۔ سائنس اسے ٹائم ڈائلیشن کہتے ہیں۔ فزکس ہمیں بتاتی ہے کہ ٹائم ایبسولوٹ نہیں، گریوٹی اور سپیڈ ٹائم کو فاسٹ یا سلو کر سکتی ہے۔ برزخ دنیا کی 3 ڈائمینشن کے باہر ایک ہائر ڈائمینشن ہے۔
بالکل ویسے ہی جیسے ہمارے خواب۔ آپ 5 منٹ کی نیند میں صدیوں کا سفر کر لیتے ہیں، جنگیں لڑتے ہیں اور کئی لوگوں سے ملتے ہیں، مگر جب آنکھ کھلتی ہے تو صرف چند منٹ گزرے ہوتے ہیں۔ برزخ بھی ایک عظیم خواب کی طرح ہے، جہاں وقت کا کوئی مقابلہ نہیں دنیا سے۔ جو لوگ 5,000 سال پہلے مرے، ان کے لیے بھی وقت یہ اتنا ہی ہے جتنا کہ کل مرنے والے کے لیے۔ برزخ میں وقت کا پیمانہ آپ کے اعمال پر ہے۔ نیک شخص کے لیے صدیاں دوپہر کی مانند ہے، مگر گناہگار کے لیے ایک ایک سیکنڈ صدیاں بن جاتا ہے۔ جب ایک نیک روح برزخ کے امتحان سے فارغ ہوتی ہے تو وہ اکیلی نہیں رہتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ پرانی روحیں اس نئے آنے والے کا استقبال کرتی ہیں، جیسے دنیا میں کسی بچھڑے ہوئے دوست کا کیا جاتا ہے۔ وہ سب جمع ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں، بتاؤ دنیا میں فلاں شخص کا کیا حال ہے۔ یہ سن کر شاید آپ حیران ہو، مگر برزخ کی اپنی ایک سوشل لائف ہے۔ نیک روحیں آپس میں ملتی ہیں، باتیں کرتی ہیں۔ اگر کوئی روح انہیں بتاتی ہے کہ دنیا میں فلاں شخص مر گیا ہے اور وہ برزخ کے سیکشن میں موجود نہیں ہے، تو وہ اداس ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتی ہیں کہ اس شخص کا ٹھکانہ کہاں ہے، یعنی برزخ میں آپ تنہا نہیں ہیں۔ آپ کا کردار طے کرتا ہے کہ آپ کی محفل کیسی ہوگی۔ لیکن گناہگار کے لیے کوئی استقبال نہیں ہوگا۔ وہ ایک ایسی تنہائی میں ہوگی جہاں وہ صرف چیخیں سن سکتی ہے۔ اس کا رابطہ سب سے ٹوٹ جاتا ہے۔ برزخ کا یہ ری یونین صرف ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں صرف رب کی سنی۔ کیا مرنے والے خواب میں آتے ہیں؟ سائنس اسے دماغ کا سٹریس کہتی ہے، مگر برزخ کے نظام میں خواب ایک پورٹل ہے۔ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح بھی چھوٹی موت کا ایک مزہ چکھتی ہے۔ اس حالت میں دنیا اور برزخ کے درمیان پردہ بہت پتلا سا ہو جاتا ہے۔ نیک روح خواب میں آ کر خوشخبری دیتی ہے یا کسی آنے والی مصیبت سے خبردار کرتی ہے۔ اگر کوئی مرنے والا خواب میں آ کر آپ سے کچھ کہے اور وہ بات شریعت کے خلاف نہ ہو تو وہ ایک حقیقت ہو سکتی ہے۔ وہ آپ کو دعا کی درخواست کرتے ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ ہم نے سکون کی بات تو کی، مگر برزخ کا ایک دوسرا چہرہ بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو دنیا میں بے خوف رہے، قبر ایک قید خانہ بن جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گناہگار کی قبر میں 99 عظیم سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ سانپ دنیا کے سانپوں جیسے نہیں ہیں۔ ان کے ایک بار پھونک مارنے سے دنیا میں کبھی گھاس تک نہ اگے۔ انسان کو ہر وقت وہ اصلی ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے جہاں اس نے قیامت کے بعد جانا ہے۔ پچھتاوا دنیا کا سب سے بڑا دکھ ہے، مگر برزخ کا پچھتاوا جان لیوا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ کاش میں نے اس ایک گناہ سے توبہ کر لی ہوتی۔ وہاں موت نہیں آتی کہ تکلیف ختم ہو جائے گی، وہاں صرف انتظار ہے، ایک خوفناک انتظار۔ برزخ میں ہر گناہ کی ایک مخصوص سزا ہے۔ وہ لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں ان کے چہرے چیر دیے جاتے ہیں، اور وہ جو نماز کے وقت سوتے رہ جاتے ہیں ان کے چہرے پتھروں سے کچل دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ وہ مناظر ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات اپنی آنکھوں سے دیکھے اور ہمیں خبردار کیا۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اللہ اتنا سخت کیوں ہے، مگر قبر میں کوئی نئی سزا نہیں آتی۔ ہم اپنے گناہوں کو ہی سانپ اور بچھو بنا کر قبر میں سال لے جاتے ہیں۔ ہمارا جھوٹ، ہماری ناشکری اور ہمارا تکبر، یہی وہ آگ ہے جو قبر میں جلتی ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، وہ ہمیں دنیا میں ہی موقع دیتا ہے کہ ہم اس آگ کو توبہ کے پانی سے بجھا دیں۔ کیا اس اندھیرے میں کوئی امید کی کرن ہے؟ ہاں، سورہ ملک۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سورہ قبر میں اپنے پڑھنے والے کے لیے جھگڑا کرتی ہے، اور حتیٰ کہ یہ آپ کو سزا سے بچا لیتی ہے۔ یہاں تک آتے آتے ہم نے برزخ کی دہشت کو دیکھا، مگر یاد رکھیے اللہ نے یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ جگانے کے لیے بتایا ہے۔ اب ہم ڈاکیومنٹری کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں، جہاں حضرت اسرافیل سور پھونکیں گے اور برزخ کی دیوار ہمیشہ کے لیے ٹوٹ جائے گی۔ برزخ میں ایک جگہ الاعراف بھی ہے، وہ بلندی جہاں وہ لوگ ہوں گے جن کے نیک اور برے اعمال برابر ہوں گے۔ وہ جنت والوں کو دیکھ کر تڑپیں گے اور جہنم والوں کو دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ برزخ کا یہ لمبا انتظار ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی 60-70 سال کی زندگی کتنی قیمتی ہے۔ یہاں کا ایک سبحان اللہ وہاں کا صدیوں کا سکون بن سکتا ہے۔ اب آتا ہے وہ لمحہ جس وقت کا صرف خالق کائنات کو معلوم ہے۔ حضرت اسرافیل صدیوں سے سور ہاتھ میں پکڑے اللہ کے ایک اشارے کے منتظر ہیں، اور پھر وہ اشارہ ہو جاتا ہے۔ پہلی پھونک اور کائنات کا نظام درم برم ہو جاتا ہے۔ وہ پہاڑ جنہیں ہم مضبوطی کی نشانی سمجھتے تھے آج ہوا میں تنکوں کی مانند اڑتے چلے جاتے ہیں۔ ہر چیز موت کی آگوش میں جا چکی ہے، صرف وہی باقی ہے
جو ہمیشہ سے تھا اور ہمیشہ رہے گا۔ دوسری فونک اور برزخ کی دیوار ہمیشہ کے لیے گر گئی۔ قبریں مردوں کو باہر اگل رہی ہیں۔ انسان اپنی آنکھوں سے مٹی جاڑتے ہوئے اٹھتا ہے اور حیرت سے پوچھتا ہے کہ ہمیں اپنی آرام گاہوں سے کس نے اٹھایا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں، یہ وہی دن ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا۔ اب آپ میدان حشر میں ہیں۔ یہاں نہ کوئی سایہ ہے اور نہ کوئی پناہ گاہ۔ دنیا کے سارے بادشاہ اور سارے تکبر کرنے والے آج ننگے پاؤں اور ننگے بدن کھڑے ہیں۔ آج برزخ کا لمبی نیند والا سفر ختم ہوا اور آج سے حساب کا وہ دن شروع ہو رہا ہے جو 50,000 سال لمبا ہے۔ اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور حشر کی رسوائی سے بچائے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کرنا مت بھولنا، اور اگر چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔